अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स वाशिंगटन में जारी हैं। पाकिस्तानी मईशत का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उस पर बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर फौजी तर्ज सोच का कितना असर है? तो इसलिए उनकी डिपेंडेंस इस वक्त तो है जनरल्स के ऊपर। पाकिस्तान में घर से काम करने वाली खवातीन की मुश्किलात। अब मिडिल पर्सन को सेंसिटाइज करना, मिडिल पर्सन का रोल बेहतर करना। और क्या कंप्यूटर्स उन बच्चों को भी तालीम दे सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए? प्रोग्राम का आगाज करेंगे वाशिंगटन से, जहां राय आमा के एक ताज़ा तरीन जायजे से जाहिर हुआ है कि इंतखाबात के 11 माह बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत उन इलाकों में कम हो रही है जहां पहले उन्हें वोटर्स की हिमायत हासिल थी। इस वक्त सहर माजिद कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सहर, कौन से इश्यूज हैं जिन पर वोटर्स सदर से नाखुश नजर आ रहे हैं? जी सारा, अमेरिका में इस वक्त लोगों को जिन अहम पॉलिसी इश्यूज़ पर सदर ट्रंप के फैसले का इंतज़ार है, उनमें से एक तो है इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद यहाँ रोकना, और दूसरे अमेरिका में अमरीकियों के लिए मुलाजमत के मौक़े में इजाफा करना। अमेरिका के देही इलाके जैसे कि ओहायो, विस्कॉन्सिन, मिजूरी वगैरह में जहाँ लोगों ने सदर ट्रंप को सपोर्ट किया था, अब 10 महीने गुजरने के बाद उनको अपनी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका के देही इलाकों में सदर ट्रंप की मकबूलियत मुस्तकिल कम हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की 15% आबादी देही इलाकों में आबाद है, जहां की अक्सरियत ने सदारती मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। लेकिन खबर रसा इदारे रॉयटर्स की जानिब से किए जाने वाले अवामी राय के एक जायजे के मुताबिक अब उन वोटर्स का सदर ट्रंप पर से एतमाद उठ रहा है। इस सर्वे में देही इलाकों के 15,000 अमरीकियों से उनकी राय ली गई। सितंबर में कराए गए इस पोल के नताइज के मुताबिक देही इलाकों की 47% आबादी सदर ट्रंप के इक़दामात से मुत्तफिक है, जबकि इतनी ही उनसे गैर मुत्तफिक है। अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी के फौरन बाद के चंद हफ्तों के दौरान ये मकबूलियत 55% थी। As President of the United States, I will always put America first. मकबूलियत में इस कमी की बड़ी वजूह में से एक सदर ट्रंप की जानिब से इमिग्रेशन के मामले में बड़ी पेशरफ्त ना कर पाना है। अमरीकी सदर की मकबूलियत में ये कमी उन सफेद फार्म कम पढ़े लिखे रिपब्लिकन मर्द वोटर्स में हुई है जिन्होंने इलेक्शन में उन्हें कामयाब कराया था। चंद हफ्ते कबल कराए जाने वाले एक और पोल के मुताबिक सदर ट्रंप के मकबूलियत के ग्राफ में कुछ बेहतरी हुई थी। ताहम एक्सपर्ट्स सदर ट्रंप के मामले में ऐसे जायजों को देर पा नहीं मानते। सदर ट्रंप के मामले में तो मैं पेशन गोई के बिजनेस से ही निकल गया हूँ। इस वक्त मकबूलियत में बेहतरी की वजह उनकी हिकमत अमली में तब्दीली है। क्या ये मुस्तकिल होगी, इस बारे में कहना मुश्किल है। सदर ट्रंप की ऊपर नीचे होते हुए मकबूलियत के ग्राफ को अगर एक तरफ रखकर भी देखा जाए तो भी उनकी मकबूलियत हालिया दौर के अमरीकी सदूर की उनके दौरे सदारत के पहले साल में मकबूलियत से कम तरीन सतह पर है। ये तज्जिया है माहिरीन की अक्सरियत का। हेल्थ केयर और इमिग्रेशन रिफॉर्म में जो रुकावटें पेश आ रही हैं, सदर ट्रंप ने उनके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। अभी कुछ ही देर पहले अपनी एक ट्वीट में सदर ट्रंप ने लिखा है कि अगर डेमोक्रेट्स मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते हैं और हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए कुछ ना कर पाए तो फिर वो अपने कलम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है कि वो कोई सदारती हुक्मनामा जारी करेंगे। और जहाँ तक पोल्स की बात है तो सदर ट्रंप भी पोल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमने देखा कि उनका यही कहना रहा है माजी में भी कि जिस तरह इलेक्शन में ये साबित होगा कि इलेक्शन से पहले आने वाले पोल्स दुरुस्त नहीं थे, तो इन पोल्स को भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सहर माजिद, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। और अमरीकी सदर ट्रंप अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जिन करीबी साथियों पर एतमाद करते हैं उनमें उनकी फैमिली के अफराद के अलावा अमरीकी साबिक और हालिया फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं। तो अमरीकी फ़ौजी पस मंज़र के हामिल अफराद का वाइट हाउस पर असर रसूख अमरीका की खारजा पॉलिसी को कैसे मुतासर कर रहा है, इसका जायज़ा लेने की कोशिश की है नदीम याकूब ने। ट्रंप इंतजामिया की जिम्मेदारियां संभालने के 6 माह के अंदर ही जब व्हाइट हाउस में यके बाद दीगरे कई अहम ओहदेदारों को तब्दील किया गया तो ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें गर्म हुई कि इंतजामिया इंतशार का शिकार है। मगर साबिक फौजी जनरल जॉन कैली के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किए जाने के बाद व्हाइट हाउस में कुछ नज़्म ज़ब्त पैदा हुआ और साथ ही ये तासुर भी आम हुआ कि उनके कहने पर सदर के चंद ऐसे करीबी साथियों को भी फारिग किया गया है जो नजरियाती तौर पर सदर की पॉलिसियों पर काफी असर रसूख रखते थे। अमेरिकन
प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं और अभी लर्निंग प्रोसेस में है, इसलिए उसके पास ऐसे सिविलियन लीडर्स और एडवाइजर्स नहीं हैं जो कि इस तरीके से एक ऑल एम्ब्रेसिंग किस्म के तरीके से सोच सकें। तो इसलिए उनकी डिपेंडेंस इस वक्त तो है जनरल्स के ऊपर। चीफ ऑफ स्टाफ के अलावा मौजूदा अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस भी एक रिटायर्ड जनरल हैं, जबकि सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल मैकमास्टर हाजिर सर्विस अफसर हैं। अमरीकी तजियाकारों का ख्याल है कि अमरीकी इंतजामिया की खारजा पॉलिसी को नई शक्ल देने में इन जर्नैलों का अहम किरदार है। वाज़े तौर पर इन 3 अफराद का अमरीकी खारजा पॉलिसी पर काफ़ी असर है। मेरा ख्याल है कि इन जर्नल्स के असर रसूख को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन पर इन्हसार एक फितरी अमल भी है, क्योंकि हमारे सबसे अहम मामलात जैसे अफगानिस्तान, इराक और शाम के बारे में फौजी जर्नलों का ज्यादा तजर्बा है और उन्हें वहाँ सफारतकारी का भी खासा तजर्बा रहा है। तजियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रंप सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के मैदान में जर्नैलों पर ज्यादा एतमाद करते हैं। जनरल मैटिस के अलावा जनरल कैली, मैकमास्टर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जोसेफ डनफोर्ड सभी एक दूसरे के साथ इराक और अफगानिस्तान में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। एक तारीखदान की हैसियत से मेरी पहली सोच ये है कि सिविलियंस और मिलिट्री के दरमियान अलहदगी की आईनी और रिवायती अहमियत है और ये ज़रूरी है कि इसे महफूज रखा जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि फौजी अफसरान ने हमेशा पॉलिसियों में अहम इनपुट दी है। अस्करी नौयत की पॉलिसियों में उनके मशवरे भी ज़रूरी होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी इनपुट तामीरी है। अमरीकी वज़ीर खारजा रेक्स टिलरसन अमरीकी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, मगर वज़ारत खारजा में इस्लाहात और सदर के साथ कुछ मामलात पर इख्तलाफात के बायस वो सफारतकारी के मैदान में मुअस्सर नजर नहीं आते। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि सदर ट्रंप रेक्स टिलरसन की बजाय काबीना में जर्नैलों, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली और अपने दामाद जैरेड कुशनर पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान की मौशी तस्वीर का जायजा लेंगे हम कुछ ही लम्हों में, जबकि ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप दुनिया भर में बेरोजगारी के मसले पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का खुलासा पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 20 करोड़ अफराद बेरोजगार हैं और घरों से काम करने वाली पाकिस्तानी खवातीन के शब-ओ-रोज़ की एक झलक भी शामिल है आज के शो में। मगर उससे पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगल में लगने वाली आग से कम 10 अफराद हलाक और 1500 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 14 से ज्यादा मकामात पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। स्पेन के कैटालोनिया इलाके की मकामी पार्लियामेंट का इजलास आज होगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कैटालोनिया खित्ते के सरबराह कार्ल्स पुigdemont इलाके की स्पेन से बाकायदा अलहदगी का यकतरफा ऐलान करेंगे। फैसले पर मुमकिन कशीदगी से निपटने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे के दौरान दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन इलेक्शन कमीशन के सरबराह से इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे थे। जापान ने मुल्क में बनाया जाने वाला नेविगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए अपना चौथा सैटेलाइट खला में भेज दिया है। नेविगेशन सिस्टम बनाने का मकसद जापान में ट्रैफिक के बेहतर बहाव के लिए मुल्क के नक्शे की बेहतर तस्वीर दिखाना है। इन दिनों वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारे और आलमी बैंक की मीटिंग्स जारी हैं, जिनमें दुनिया भर की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें इन आलमी इदारों से किए गए मुआहदों पर किस हद तक अमल कर रही हैं। पाकिस्तान से आने वाले वफ्द को भी कुछ सख्त सवालों का सामना हो सकता है। इस मौजू पर मजीद बात करेंगे हम हमारे आज के मेहमान डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र पूरी दुनिया की मईशत पर रहती है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पे एक्सपर्टीज़ आपके पास। मैं गुफ्तगू से पहले थोड़ा कुछ नंबर्स हैं जो दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को। पाकिस्तान में पिछले माली साल के दौरान मईशत की तरक्की की शरह देखें तो 5.3% के करीब रही, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। और जो औसत फीकस आमदन है पर कैपिटा इनकम, वो भी पिछले माली साल से ज़्यादा रही। लेकिन दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट और कर्जे दोनों ही बढ़े हैं। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है जी, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आया है, लेकिन कौमी कर्जे भी बढ़े हैं। ये जब आप नंबर्स देखते हैं तो इससे पाकिस्तान की हुकूमत और मईशत दोनों की कारकर्दगी के बारे में क्या नतीजा निकलता है?
جی دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ ایک پروگرام رکھتا تھا جو اب سے کوئی 1 سال پہلے ختم ہو گیا۔ امید یہ کی جاتی تھی کہ اس پروگرام ختم ہونے کے بعد جو پاکستان نے وعدے کیے ہوئے ہیں پالیسی ریفارمز کے، وہ چلتے رہیں گے اور ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ان میں خاص طور پہ بجٹ، جس میں ٹیکس پالیسی کے متعلق، اور جو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی جائیں جس کی وجہ سے انرجی سیکٹر خاص طور پہ اس میں امپرومنٹ ہوں۔ لیکن چاہے یہ آپ سیاسی انسرٹنٹیز کے متعلق سوچ لیجئے یا کوئی اور وجوہات سوچ لیجئے، پاکستان نے وہ جو انٹینشنز تھیں ان کو فلفل نہیں کیا، اور چونکہ پالیسی ریفارمز مینٹین نہیں کی گئیں اس لیے اب کچھ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ پر کیپٹل انکم بڑھی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ایکسٹرنل سیکٹر میں کچھ مشکلات آئی ہیں۔ ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا اس کی بیسس پہ جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے لیے لون لینے پڑے چائنا سے، جس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھا ہے۔ لیکن یہ ڈیٹ نارملی بڑھتا ہے جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً شارٹ ٹرم میں تو آپ کو مشکلات ہوں گی کیونکہ آپ کو ری پیمنٹ کرنا ہوگی، لیکن جو ریٹرنز آتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ اور سی پیک کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جون میں IMF نے پاکستان کے ساتھ ریویو کیا تھا اسی $6.5 بلین کا جو پروگرام تھا اس کا، تو انہوں نے کہا کہ جی میکرو اکنامک لیول پہ بہتری آئی ہے۔ تو اس مرتبہ اب یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان کو کس قسم کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا بات کرے گا IMF پاکستان سے؟ جی دیکھیے، جون اور ستمبر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یقیناً جون تک جو پچھلی پالیسیز تھیں ان کے اثرات سامنے آ رہے تھے اور امپرومنٹ ہو رہی تھی، لیکن جون کے بعد سے مشکلات بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کی جو میکرو اکنامک امبیلنسز بہت بڑھ گئے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کا ٹریڈ بیلنس خراب ہو گیا ہے اور آپ کی ڈیٹ سروس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بجٹ پہ وہ کام نہیں کیا جس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم رکھنا تھا اور اس کے لیے خاص طور پہ ٹیکس پالیسی کو امپروو کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو میٹنگز ہوں گی ان میں خاص طور پہ گورنمنٹ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے انسرٹنٹیز بڑھ رہی ہیں، کیا گورنمنٹ کوئی پالیسی ایسی اختیار کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سی پیک کی بات کرتے ہیں ہم۔ پاکستان میں بہت ہوپ فلنس بھی ہے سی پیک کے بارے میں، لیکن خدشات کا بھی اظہار بہت سے اخبارات میں کیا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ بہت بڑھیں گے اور کیا پتا کہ پاکستان وہ فائدے اٹھا سکے یا نہیں جو کہ سی پیک آؤٹ لائن کرتا ہے۔ آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قسم کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے شارٹ ٹرم میں ڈیٹ سروس پیمنٹس بڑھتی ہیں، یہ تو نارمل سی بات ہے۔ جو ریٹرنز ہوتے ہیں، جو بینیفٹس آتے ہیں وہ ذرا لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ جسے کہتے ہیں لیکوڈیٹی پرابلم جو ہے، جو کہ شارٹ ٹرم پرابلم ہوتی ہے، اس کو سسٹینیبلٹی پرابلم نہ بننے دے۔ مطلب یہ کہ جو بینیفٹس آ رہے ہیں لانگ ٹرم میں ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ آپ کی ایکسپورٹ ارننگز بڑھیں اور آپ کی امپورٹ کاسٹ کم ہوں، تاکہ آپ کے پاس اتنا بیلنس پیدا ہو جائے کہ آپ وہ ڈیٹ سروس پیمنٹ کر سکیں یا آپ کو دوسرے طریقے نکال سکیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیدا نہ ہوں۔ ٹیکسز کی آپ بات کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بہت سے اور پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان میں جو ٹیکس ریونیو ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹرن کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ بہت سی ایسی پالیسیز ہیں جن کی بات کی جاتی ہے لیکن سیاسی اعتبار سے ان کو لاگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیسے حکومت اپنی جو ووٹرز کی طرف کہہ لیجئے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے اور ووٹرز پہ سے بوجھ بھی کم کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ کانٹرڈکٹری قسم کے آبجیکٹیوز ہیں، اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سے آبجیکٹیو آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کو یہ غلط فہمی دینی ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے تو پھر تو غلط بات ہے، اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے درست ضروری یہ بات ہے کہ پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور اس کے لیے ٹیکسز بڑھانے ہوں گے۔ ٹیکسز بڑھانا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان بہت انڈر ٹیکسڈ قسم کی اکانومی ہے، اس میں جو لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتے، اس لیے گورنمنٹ کو انفورسمنٹ کو بڑھانا ہوگا
اور ان لوگوں کو کہنا ہوگا کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور ٹیکسز بڑھانے ضروری ہیں. یہ کیے جا سکتے ہیں, باقی دنیا میں ہوئے ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے. اچھا, جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ہم جو فارمل اکانومی ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں ورلڈ بینک کے مطابق ہی 70% جو کام ہو رہا ہے وہ انفارمل اکانومی میں ہو رہا ہے. اس میں آپ کے جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ شامل ہیں, جو مقامی ہوٹل ہیں, تندور, بال کاٹنے والے, یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. کیا ان کو فارمل اکانومی کا حصہ بنا کے ان کے کام کو ریگولیٹ کر کے پاکستان کی معیشت کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, یا صرف ان غریب افراد پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا؟ جی, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 70% نمبر غلط ہے. ٹھیک. جو اصل نمبر ہے وہ 50 سے ذرا کم ہے. ٹھیک. لیکن یقیناً بہت بڑا ہے. یقیناً اگر انفارمل اکانومی کو فارمل کیا جاتا ہے تو اس کا لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں, لیکن شارٹ ٹرم اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ جو کہ اس لیے کام کرتے ہیں اور اس لیے اس قسم کے علاقے میں رہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اگر ان کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے تو ان کی پروفیٹیبلٹی گر جاتی ہے. جیسے ان کی پروفیٹیبلٹی گرتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسز بڑھتے چلے جاتے ہیں, جو اکاؤنٹنگ کی پرابلمس ہوتی ہیں اور دوسری مشکلات بڑھتی ہیں, تو پھر ان کی کاسٹ بڑھتی ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ بڑے خاص طور پہ سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو فارملائز کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے. یاد رہے کہ ہندوستان میں کیا گیا تھا اور آپ نے اس کے اثرات دیکھ لیے ہیں, تو اس لیے پاکستان کو خیال سے سوچنا ہوگا. تمام دنیا میں انفارمل اکانومیز ہوتی ہیں, لیکن سوچنا یہ ہے کہ کس طرح کی جائے, کتنی جلدی کی جائے اور کس حد تک لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ کے وقت کا اور آپ کی ایکسپرٹیز کا. اور اب ہم ایک مرتبہ پھر چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس. جی سارا, آپ کی گفتگو میں غیر رسمی معیشت کی بات ہوئی تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مزدور ایسے ہیں جن کا کہیں اندراج ہی نہیں ہوتا. ان میں 65% وہ خواتین ہیں جو گھروں سے کارخانوں کے لیے پروڈکٹس تیار کرتی ہیں. کم اجرت میں زیادہ مشقت کرنے والی یہ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں کیا جانتی ہیں اور ان کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں. لوگوں کے کپڑوں پر زری کا کام کرنے والی یہ خاتون 3 بیٹیوں کی ماں ہیں اور چوتھی بیٹی کی آمد کی خبر انہیں ڈاکٹر سنا چکے ہیں. خبر شوہر کو پسند نہیں آئی, لہٰذا اس نے بچوں کا پیٹ پالنے کی ذمہ داری انہیں سونپ کر اپنا راستہ الگ کر لیا. اب عظما دن رات گھر میں محنت مزدوری کرتی ہیں. ہر ماں پہ یہی چاہتا کہ ساڈی اولاد یہ کام نہ کرے, بھی عیشی دی زندگی گزارے, لیکن ویکھی دے حالات پھر سکھانا پیندا. جے اگر 12,000 دا ساڈے کو 7,000 چ کران, 6,000 چ کران, محنت بہت زیادہ تے ملدی لیکن گھٹ. حق سان پورا نہیں ملدا بھی تے حقوق ساڈے کی پتہ ہے کہ نہیں ہے. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہوم بیسڈ ورکرز کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہے, جن میں سے 65% خواتین ہیں. غریب متوسط علاقوں میں رہنے والی ایسی خواتین اپنے گھروں میں رہ کر فیکٹریوں سے لائے گئے خام مال کو حتمی شکل دیتی ہیں. گھر میں مجبوری ہے, بچوں کے خرچے اخراجات اتنے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے. یہی کہتے ہیں فارغ بھی سارا دن بیٹھنا ہے تو یہی کام کرتے رہے. کافی کام کرنا پڑتا ہے, کمر میں درد ہوتا ہے تو چلا ہی نہیں جاتا ہے, ایسے سیدھا ہی نہیں ہوا جاتا. نگاہ دا مسئلہ نگاہ کم ہو جاندی, اینک لگ جاندی, سو عمر تو پہلے وڈیرے ہو جائیدا. گھروں میں رہ کر مزدوری کرنے والی ان خواتین کو عام مزدوروں جیسی شناخت اور مراعات دلانے کے لیے چند غیر سرکاری تنظیمیں عرصے دراز سے کوشاں ہیں. گلوبلی ہمیں ایویڈنس ملا ہے کہ ہوم بیسڈ ورکرز کام کر رہی ہیں. وہ کس طرح کا کام ہے؟ وہ کام جو فیکٹریز میں ہو رہا ہے اور فیکٹری کا کام جو ٹھیکے پہ جا رہا ہے وہ ٹھیکہ ان خواتین کے پاس آ رہا ہے, یعنی کانٹریکٹ پہ وہ کام کر رہی ہیں, پیس ریٹ پہ برانڈز کے کام ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی ان خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ہم انٹرنیشنل برانڈز کے لیے کام کر کے سیریس ایشو ہے کہ موبلٹی کا ایشو, گھر سے باہر جا کے کام نہیں لا سکتی. وہ ڈیپینڈنٹ ہے مڈل پرسن کے اوپر. اب مڈل پرسن کو سینسٹائز کرنا, مڈل پرسن کا رول بہتر کرنا. ہمارے پاس ایک نیشنل پالیسی کا ڈرافٹ بن گیا جس پہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا. پنجاب کا بھی ہم کوشش میں ہیں کہ وہ لا تو بن چکا ہے کہ اس کی اپروول کے مراحل سے گزرے. امید کی جا رہی ہے کہ اس مسودے کے منظور ہونے کے بعد ہوم بیسڈ ورکرز نہ صرف رجسٹرڈ ہوں گی بلکہ ان کی کم سے کم آمدنی کا تعین اور پینشن مقرر ہو سکے گی.
وہ بچے جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں، کیا وہ خود کو صرف ایک کمپیوٹر ٹیبلٹ کے ذریعے پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب سکھا سکتے ہیں؟ سارا، ایک امریکی بزنس مین ایلون مسک اور ایکس پرائز فاؤنڈیشن نامی ایک غیر منافع بخش ادارہ یہ ثابت کرنے پر $1.5 کروڑ لگا رہا ہے کہ اس خیال کو حقیقت میں بدلنا ممکن ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہونے والے ایک بین الاقوامی مقابلے میں آئیے چلتے ہیں اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ ترقی یافتہ دنیا میں اس جیسے موبائل ایپ کے ذریعے علم سیکھنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ترقی پذیر ملکوں جیسے تنزانیہ میں اس کے اثر سے زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ 90% بچے جنہیں یہ ٹیبلٹ ملے گی وہ پڑھائی لکھائی میں صفر ہیں اور انہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ دنیا کی تمام آبادی کو تعلیم یافتہ بنانے کا چیلنج عبور کرنا بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن ایکس پرائز فاؤنڈیشن سے منسلک لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹیکنالوجی اور ایک بڑے ایوارڈ سے ممکن ہے۔ دی گلوبل لرننگ ایکس پرائز $1.50 کروڑ کا انعام رکھنے والا مقابلہ ہے۔ اس میں دنیا کے بہترین تعلیمی ایپ بنانے والوں کو ایسا ایپ بنانے کا چیلنج دیا جاتا ہے جس کی مدد سے بچے خود ہی بنیادی لکھائی پڑھائی سیکھ سکیں۔ کیا آپ ایک ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو انسانی جبلت کے قریب، بآسانی سمجھ آنے والی اور اتنی ڈائنامک ہو کہ جب آپ اسے دنیا کی کسی دور دراز حصے میں کسی ان پڑھ بچے کو دیں تو وہ اسے اٹھاتے ہی پڑھنا لکھنا سیکھنا شروع کر دے؟ اور ہم نے یہی چیلنج دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ 198 ٹیموں نے اس میں حصہ لیا اور 5 فائنلسٹ کو تنزانیہ میں 4000 بچوں پر اپنے ایپ کے تجربے کے لیے $1 ملین کا ایوارڈ دیا گیا۔ ایسے بچوں کے لیے کسی ایپ کی تخلیق جنہوں نے شاید پہلے کبھی ٹیبلٹ اور ہو سکتا ہے ٹی وی تک نہ دیکھا ہو اور نہ استعمال کیا ہو، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اسے سادہ رکھنا، ہر بچے کی انفرادی ضروریات اور ان کے سیکھنے کے سٹائل کے مطابق بنانا اس کے اہم اجزاء تھے۔ اسکولوں کی تعمیر میں درپیش رکاوٹیں اور سٹاف کی کمی عالمی مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے روایتی طریقوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ پرائمری تعلیم جو اب تک نئی ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد بھی عام نہیں ہو پائی، تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ایک بچے کو سیکھنے کے لیے اس ڈیوائس پر موجود ہدایات کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو اس سے ہم بلاخر ایک ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو مخصوص ان بچوں کے لیے دنیا کے اس حصے میں ایک استاد کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ تعلیم تک عالمی طور پر رسائی کے چیلنج کا جواب ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کی دسترس میں ہی ہو۔ ٹینا ٹرن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور سارا جانے سے پہلے دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں جاری ایک کار ریس جس میں پیٹرول یا ڈیزل نہیں بلکہ شمسی توانائی سے گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں۔ 3000 کلومیٹر لمبی اس ریس کا نام ہے ورلڈ سولر چیلنج، جس میں امریکہ، جاپان، ہالینڈ، بھارت اور چین سمیت مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں اور یونیورسٹیوں کی 41 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ گاڑیوں کی میکسیمم سپیڈ تو 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ آج ہالینڈ کی ٹیم اس میں سب سے آگے رہی۔ ریس کا آغاز 1987 میں ہوا تھا اور آخری مرتبہ یہ ایونٹ 2 سال پہلے منعقد ہوا، اور بڑی انیوژول قسم کی اس میں گاڑیاں ہیں۔ بائی ونڈر کہ یہ گاڑیاں ایسی ہیں جو کبھی بعد میں سڑک پہ بھی چل سکیں گی، ایک ہی بندہ چلا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جاپان کی ایک یونیورسٹی کی ٹیم نے سال 2009 میں یہ فاصلہ 29 گھنٹے اور 49 منٹ میں مکمل کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سال یہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ 29 گھنٹوں میں، کیونکہ سپیڈ میکسیمم صرف 90 سے 100 کلومیٹر ہے، اس لیے اور شمسی توانائی استعمال ہو رہی ہے۔ اصل گول یہ ہے کہ یہ دکھایا جا سکے کہ شمسی توانائی گاڑیوں کے لیے بھی ایک قابل استعمال سورس آف انرجی ہے۔ بالکل، اور یہ مستقبل میں ایک جھلک ہے کہ یہ زندگی، روزمرہ زندگی کا حصہ ہوں گی شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیاں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے سوشل میڈیا پر بھی، اور فیڈ بیک کے لیے بھی ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/VOA Urdu اور ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
we turn this LED on? This tiny fruit fly is about to enter the world of virtual reality. What we have going on right here is we have a fruit fly that is actually walking on this spherical treadmill, a little ball that's supported by air. We essentially put it in virtual reality with its stimuli, but the stimuli, the sounds, the odors, and the visual cues are patterned exactly as they would be when the male is interacting with the female. With support from the National Science Foundation, neuroscientist Mala Murthy and a team at Princeton University want to understand how animals process information and communicate with each other during social interactions. She focuses on courtship and mating behavior, using the fruit fly as a model system. How are the hundreds of thousands of neurons in the fly brain, or the hundreds of billions of neurons in the human brain, how are they capable of sensory perception, thought, and ultimately communicating with another individual? Understanding how flies think starts with breaking down how they move. Physicist Bill Bielek mathematically models animal movement. We're trying to actually characterize the complexity of the behavior and build a mathematical description that matches the real complexity, not something that we impose on it. Biophysicist Joshua Shavitz goes a step further, taking movies of flies in motion, then using computer algorithms to sort and categorize all the different things they do. He's been at it for more than 5 years and analyzed about 1 billion images. We now have a decent handle on how to ask the question, what do flies do? Either when they're by themselves or when they're with others and things like that. And so now we are taking on the harder question, which is how do they interact with each other? Murthy wants to watch individual neurons firing in both male and female brains as courtship plays out. They're rigging the virtual reality system to do just that, as the male sings a song he generates by vibrating his wings. So he's constantly paying attention to how fast the female is moving and how far away she is from him. And he uses those two pieces of information in real time to change up what he sings in order to seduce her. She wants to choose the fittest male to mate with, and she takes upwards of tens of minutes before she makes a decision. And so during that time, she's integrating all of this information and changing her behavior in response to him. Murthy says what they are learning ultimately will lead to a better understanding of interaction and communication in many animals, including humans. I think the insight we gain can serve as a starting point for neuroscientists that work in more complicated brains, mammalian brains or on the human brain, thinking about how pattern recognition or producing speech patterns goes awry in cases like autism or other disorders that affect social interactions. Great reasons to keep on the ball with a little guy like this. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Welcome to English in a Minute. We all know that hitting is not good behavior. To hit my stride. So why is hitting your stride a good thing? What are you reading? Julia Child's biography. Is the book any good? Yes. What I really love about Julia Child is that she did not hit her stride as a cooking expert until later in life. That's interesting. I guess we all hit our strides at different times in life. When you hit your stride, you have become comfortable with doing something, and you are good at it. This expression comes from running. When a runner hits their stride, they are moving quickly and at a fast speed. And that's English in a Minute.